میں معمول کی طرح پیدل چل کر کام پر جا رہی تھی۔ یہ ایک سیدھا راستہ تھا جہاں پر زیادہ سواریاں نہ ہوتی تھیں، چونکہ میں اس راستے سے گزر کر اس بنگلے پر جایا کرتی تھی جہاں پر میں ایک نوکرانی تھی، تو مجھے اس راستے کی عادت ہو گئی تھی۔ آج بھی اپنے خیالوں میں گم میں چلتی جا رہی تھی جب اچانک کسی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی، جیسے کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ میں بے اختیار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری نظر دور دور درختوں کے بیچ میں بنی ہوئی ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آج سے پہلے تو مجھے یہ کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ضرور اس میں کوئی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اپنی نرم فطرت کے باعث میں اس جھونپڑی میں آ کر دیکھنے لگی کہ آخر کون ہے جو اس طرح تکلیف سے رو رہا ہے، لیکن اچانک کراہنے کی آواز پر میں حیران رہ گئی۔ جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھا وجود میلی سی چادر اوڑھے زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس پر بے حد ترس آیا۔ پھر میں ان کے پاس گئی، کہنے لگی، بابا جی کیا ہوا؟ آپ کو کیوں اس طرح رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، بیٹی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اکیلا بیمار بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ تبھی میں انہیں کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، اب میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، 1 منٹ رکیے، میں آپ کو دوائی دے کر دیتی ہوں۔ میں مڑ کر جانے ہی لگی تھی، لیکن اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے دوائی کی نہیں، بس تم کسی طرح وہ سامنے میرا تھیلا پڑا ہے، اس میں سے ایک شربت نکال کر دے دو، وہ پی لوں گا تو میری طبیعت تھوڑی سنبھل جائے گی۔ ان کے کہنے پر میں نے وہ شربت انہیں پکڑا دیا، جسے وہ بڑے آرام سے پینے لگے۔ عجیب سا لال لال سا شربت تھا، شاید ان کی کوئی دوائی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگے، بڑے دن سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھل فروٹ کھاؤں، لیکن بھلا مجھ جیسے بوڑھے بیمار کو پھل لا کر دینے والا کون ہے؟ ان کی بات سن کر میں انہیں تسلی دینے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کی ہر خبر گیری لے لیا کروں گی، اور ممکن ہوا تو آپ کے لیے کل فروٹ بھی لے کر آؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرائے۔ کافی دیر تک میں ان کے بوڑھے پاؤں کی مالش کرتی رہی۔ پھر خیال آیا کہ کام پر جانے سے دیر ہو رہی ہے، تو اس بوڑھے بابا سے کل آنے کا وعدہ کر کے میں اس جھونپڑی سے باہر اب تیز تیز قدموں سے چلتے میں اس بنگلے کی طرف جا رہی تھی جہاں پر میں کام کرتی تھی، جب اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میں مڑ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر میں بنگلے میں جا پہنچی۔ میرا نام، میں ایک بدقسمت ترین لڑکی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ خوشیاں کبھی میرے در پر دستک نہ دیں گی، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہ دیکھی تھی۔ میری پیدائش کے صرف 1 مہینے بعد میری امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی اور 10 دن تک ہسپتال میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ اب وہ اس وقت جوان اور خوبصورت تھے، ان کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھے، اس لیے وہ ایک خوبصورت لڑکی بیاہ کر لے آئے۔ وہ چونکہ کنواری لڑکی تھی اس لیے مجھ سے نفرت کرتی، آتے ہی اس پر اپنی بچی کی ذمہ داری ڈال دی۔ چند دن تک تو اس نے میرا خیال رکھا، پھر جب وہ خود حاملہ ہوئی تو اس نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ یوں میں اللہ کے آسرے پر پڑنے لگی۔ پھر ایک کے بعد ایک میرے 4 بہن بھائی اس دنیا میں آ گئے۔ ابو کے پاس صرف رہنے کے لیے ایک گھر تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کاروبار نہ تھا اور نہ ہی کوئی سرکاری نوکری۔ وہ معمولی سی نوکری کرتے تھے اور وہ بھی کسی فیکٹری میں۔ یوں 5 بچوں اور 2 میاں بیوی ہونے کی وجہ سے گھر میں افراد کی تعداد زیادہ تھی، جبکہ آمدنی بہت کم۔ ہر وقت امی ابو کا لڑائی جھگڑا رہتا۔ جب بھی ابو امی سے لڑ کر جاتے تو وہ مجھ پر سارا غصہ نکال دیا کرتی تھی۔ میں سب سے بڑی بھی تھی اور پھر ان کی سوتیلی بیٹی بھی۔ بھلے ہی انہوں نے مجھے سوتیلی بیٹی سمجھا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں اپنی سگی ماں سے کم نہ سمجھا تھا۔ میں سوچتی کہ ایک نہ ایک دن ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ آج تک نہ آیا تھا۔ برا ہوا میری قسمت کا، جب ایک دن ابو کام سے آئے تو اچانک ان کے سینے میں درد شروع ہو گیا۔ وہ درد ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور ہسپتال میں جا کر وہ دم توڑ گئے۔ ہمارے پورے خاندان کے اوپر تو جیسے قیامت گزر گئی تھی۔ میری عمر اس وقت 19 سال کی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ جینے کے لیے وہ کوئی آسرا بھی نہ تھا، کوئی آسرا بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔
ابو کے جانے کے بعد صرف 1 مہینے کے اندر اندر ہم فاقوں پر آ گئے تھے۔ میری تعلیم بھی زیادہ نہ تھی کہ میں کسی فیکٹری میں اچھی نوکری پر لگ جاتی۔ 15 دن تک کام ڈھونڈتی، لیکن پھر کہیں پر بھی کام نہ ملا۔ تب پڑوس میں رہنے والی بانو جو کسی بنگلے میں کام کرتی تھی، وہ میری ہی ہم عمر تھی اور میری سوتیلی ماں سے کہنے لگی، آخر ہم بھی تو کسی بنگلے پر کام کر کے اپنا گھر چلا رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا احساس ہوگا تو یہ بھی وہاں کام کر سکتی ہے، وہ کام کرنا اتنا مشکل تو نہیں۔ یوں میری ماں جو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی، وہ غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو شروع سے ہی منحوس ہے، پیدا ہوئی تو اپنی ماں کو کھا گئی، اس کے بعد تو گھر میں کبھی خوشحالی نہیں آئی۔ نہ جانے میری قسمت پھوٹی ہوئی تھی جو اس کے باپ سے میری شادی ہو گئی۔ زندگی بھر تو اس نے مجھے سکھ نہ دیا، اب مرنے کے بعد مجھے کیا سکھ دیتا؟ میری زندگی میں تو صرف بد نصیبی ہی لکھی ہوئی ہے۔ میں ان کی باتوں سے گھبرا گئی تھی۔ بانو سے کہنے لگی، صبح مجھے اپنے ساتھ بنگلے پر لے کر چلنا۔ یوں دوسرے دن ہی میں ایک بنگلے پر کام کرنے لگی، اپنی عزت نفس داؤ پر رکھ کر۔ میں ان کے گھر کا جھاڑو پونچھا، گھر کے جو کام وہ بتاتے وہ سب کر رہی تھی۔ شاید جن کے سر پر ماں باپ کا آسرا نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی دوسروں کی ٹھوکروں پر پلتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا، لیکن میں سوچتی کہ وہ زندگی ہی کیا جو اپنے لیے جی لوں۔ مجھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی تو دیکھنا ہے۔ بھلے ہی میری سوتیلی ماں نے ان کے دل میں میرے لیے نفرت ڈال رکھی ہے، لیکن ان کی سوتیلی بہن ہوں، لیکن میں نے کبھی انہیں اس نظر سے نہ دیکھا تھا، ہمیشہ سے ان کا خیال رکھتی۔ جب وہ چھوٹے تھے تو میں انہی کو سجاتی سنوارتی تھی۔ میری زندگی سنور نہ سکی، لیکن اگر چند پیسے کما کر دینے سے ان کی زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں تو میں یہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اب مجھے کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس ماہ کی تنخواہ بھی میں اپنی ماں کو دے چکی تھی۔ جب یہاں سے معمول کی طرح گزر رہی تھی تو اس بیمار وجود کو دیکھ کر مجھے بے حد رحم آیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ روزانہ میں ان کا خیال رکھوں گی۔ یوں روزانہ میں ان کے پاس آنے جانے لگی، ان کی دوائی دیتی، ان کے بوڑھے پیروں پر مالش کرتی اور ان کے سر میں مالش کرتی۔ میں دیکھتی کہ ان کی آنکھوں میں اکثر آنسو بہتے رہتے تھے، نہ جانے کس کے ٹھکرائے ہوئے تھے۔ میں جب ان کے ماضی کے بارے میں پوچھتی تو وہ کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا کرتے۔ کاش میرا گھر ہوتا تو میں انہیں اپنے گھر ہی رکھ لیتی۔ اب مجھے اس بوڑھے وجود سے محبت ہو گئی تھی۔ میں سوچتی کہ نہ جانے کون بدقسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے بوڑھے وجود کو اس جنگل میں پھینک دیا تھا۔ لگتا تھا یہ جھونپڑی بھی انہوں نے خود بنائی ہوگی، کیونکہ اس راستے کی طرف تو کوئی آتا جاتا بھی نہ تھا۔ کئی دنوں سے وہ بوڑھے بابا پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے کہ میں ان کے لیے پھل لا کر دے سکتی، کیونکہ میں نے اپنی تنخواہ میں سے پائی اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ پھر بھی وہ مجھ سے خوش نظر نہ آتی۔ اکثر رات گئے تک کام سے واپس لوٹتی تو میرے لیے کھانا ہی نہ بچا ہوتا تھا۔ ایسے میں کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ گھر جاؤں تو پکا ہوا کھانا کوئی میرے سامنے رکھ دے۔ دیگچی میں جو بچا کچا سالن ہوتا تھا، بس وہی 2 روٹیاں ڈال کر کھا لیا کرتی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میری اتنی کوشش کے بعد ان کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ ان کے باوجود ایک بھینی سی خوشبو آتی تھی۔ ہر وقت سفید رنگ کا لباس پہنے وہ کسی سردار کی طرح اپنی کٹیا میں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر اس مہینے مجھے پہلی تنخواہ ملی تو سامنے فروٹ کا تھیلا موجود تھا۔ میں نے ان کے لیے 2-4 کلو فروٹ تلوا لیے تھے۔ نہیں جانتی تھی کہ میرا سوتیلا چھوٹا بھائی یہاں سے گزر رہا ہوگا۔ پھر میں وہ پھل اس بوڑھے بابا کو دینے چلی گئی۔ وہ مسکرا کر مجھے کہنے لگے، بیٹا کیا لائی ہو؟ میں کہنے لگی، بابا جی آج میں آپ کے لیے پھل لے کر آئی ہوں، انہیں کھا کر آپ بہت جلدی صحتیاب ہو جائیں گے۔ میں ان کے لیے لال رسدال سیب لے کر آئی تھی۔ پھر وہ انہیں مزے لے کر کھانے لگے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا باپ میرے سامنے بیٹھا ہو۔ وہاں سے خوشی گھر لوٹی تو قیامت میری منتظر تھی۔ جیسے ہی تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھی، اس نے سارے پیسے زمین پر پھینک دیے۔ کہنے لگی، مزمل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم پھل خرید رہی تھی۔ میں تو خوش تھی کہ تم ہمارے لیے پھل لے کر آئی گی، لیکن تیرے ہاتھ تو خالی ہیں۔ بتا آپ نے کس یار کے لیے پھل لے کر گئی تھی؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔
پھر اپنی ماں سے کہنے لگی ایک بوڑھے کو ان کی ضرورت تھی اس لیے انہیں دے کر آئی ہوں۔ اچھا تیرا باپ تو تیرے لیے دولت کے انبار چھوڑ گیا ہے جو دوسروں میں بانٹتی پھر رہی ہے کمبخت، اگر کما کر کھلا رہی ہے تو کم سے کم انصاف سے تو کھلاؤ، دوسروں کو تو پھل کھلاتی ہے جبکہ ہمیں تو نصیب میں صرف باسی روٹی لکھی ہے۔ آج کے بعد ہم تیری کمائی پر عیش کریں گے اور تو باسی روٹی کھائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیٹی کو پیسے اٹھانے کا اشارہ کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن میں نے انہیں کچھ نہ کہا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی بلکہ کسی بیمار شخص کی مدد کر کے اپنے دل کو سکون پہنچایا تھا۔ اب روزانہ گھر جاتی تو ہاٹ پاٹ میں روٹی ہی نہ ہوتی تھی، صبح کی بچی ہوئی سوکھی روٹی پڑی ہوتی جس میں پانی میں ڈبو کر کھا لیا کرتی، لیکن میں اس پر بھی صبر کر کے روزانہ کام پر جا رہی۔ جب بھی بنگلے کی مالکن مجھے بچا ہوا کھانا جب پھل فروٹ دیتی تو میں اسے لے کر جھونپڑی میں آ جاتی، پھر ہم دونوں مل کر اسے کھا لیا کرتے۔ میں سوچنے لگی کہ جب ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ان کے لیے اتنی محنت کرنے کا، حالانکہ میں اپنی پوری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ وہ درویش بابا اکثر مجھے کہتے، بیٹی تم بہت اچھی ہو، دیکھنا تمہارا نصیب بہت روشن ہے، تم دنیا پر راج کرو گی۔ میں مسکرا دیتی، ایسے سہانے خواب تو میں اکثر دیکھا کرتی تھی لیکن ان کی تعبیر اکثر بھیانک نکلتی تھی کیونکہ اتوار والے دن میں اس بابا کے پاس نہ آ سکتی تھی۔ پورا دن کپڑے دھو کر گھر کی صفائی کر کے بڑی مشکل سے گزرتا تھا۔ میں دل میں دعا کرتی کہ کاش میری اتوار والے دن بھی چھٹی نہ ہو کیونکہ بنگلے کی مالکن مجھ سے اتنا کام نہ کرواتی تھی جتنی محنت مجھے میری ماں ایک دن میں کروا لیا کرتی۔ ایک دن مالکن کہنے لگی، بیٹا تم اتنی کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو، اتنی محنت کرتی ہو، کیا تمہاری ماں کھانے کے لیے خوراک نہیں دیتی؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں کہنے لگی، بیگم صاحبہ جن کے سر پر سوتیلی مائیں ہوتی ہیں وہ بچے ایسے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ کہنے لگی، تم ایسا کرو، میرے سرونٹ کوارٹر میں رہائش اختیار کر لو۔ جب تمہاری سوتیلی ماں اتنی ظالم ہے تو پھر ان کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ میں اداسی سے مسکرائی اور پھر کہنے لگی، اس لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے کہا کہ اب انہیں کما کر کھلاؤں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مجھے اپنے گھر کی چھت سمجھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ باپ ایک سائبان ہوتا ہے جس کے سائے تلے پورا گھرانہ پرورش پاتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے گھر والوں کے لیے وہ سائبان بن گئی ہوں۔ میری باتیں سن کر بیگم صاحبہ کہنے لگی، آج سے میں تمہیں سارے ملازموں سے زیادہ تنخواہ دوں گی۔ ان کی بات پر میں مسکرا کر شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن میں نے تنخواہ بڑھانے والی بات سوتیلی ماں سے چھپا لی تھی۔ میں آنے والے ان پیسوں سے اس بوڑھے بابا کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ جنہیں میری مدد کی ضرورت تھی وہ میرے دکھ درد سن لیا کرتے تھے۔ میری خدمت کرنا انہیں پسند تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں ان کے پاؤں کی مالش کرتی ہوں تو وہ اپنے پورے وجود کا درد بھول جاتے ہیں۔ وہ زخم جو ان کی اپنوں نے ان کے دل پہ لگائے ہیں، جب وہ اکیلے رات کو ہوتے ہیں تو وہ خوب آنسو بہاتے ہیں۔ اکثر میں نے ان کی آنکھیں سرخ دیکھی تھیں۔ پھر ایک دن میں گھر کی جانب جا رہی تھی جب راستے میں ایک کار والا مجھے ٹکر مار کر چلا گیا۔ میں زخمی حالت میں زمین پر گر گئی۔ میرے سر سے خون بہنے لگا۔ چوٹ اتنی زیادہ تھی لیکن خون بہہ رہا تھا۔ ایسی حالت میں گھر جاتی تو چھوٹے بہن بھائی پریشان ہو جاتے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خون صاف کرنے لگی۔ تبھی اچانک کوئی میرے پیچھے آیا تھا۔ ارے آپ کو تو چوٹ لگی ہے، کون ظالم آپ کی اتنی بری مار کر گیا؟ میں کہنے لگی، نہیں چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں گھر کی جانب جانے لگی تو اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا۔ کہنے لگا، میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں آپ چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، گھبرا گئی کہ کہیں میری ماں مجھے اس نوجوان کے ساتھ نہ دیکھ لے، لیکن اکیلے جانا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اسے منع نہ کر سکی۔ وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔
جیسے ہی گھر پہنچ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ دور گلی میں اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ ایسا ہی یہ بھی خیال آیا کہ اس نے مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس تو پوچھا ہی نہیں تھا، پھر یہاں مجھے میرے گھر کے سامنے کیسے لے آیا؟ جیسے ہی اندر گئی تو مایوسی کی ایک کیفیت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھر میں کسی کو میری پرواہ نہ تھی، انہیں صرف آنے والی ان پیسوں سے مطلب تھا جو میں ہر مہینے اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں کام پر جا رہی تھی، راستے میں رکی تو حیران رہ گئی، وہ جھونپڑی غائب تھی، ساتھ ہی وہ بوڑھے بابا بھی جن سے مجھے بے حد لگاؤ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ بابا نے مجھے بتایا بھی نہیں اور یہاں سے چلے بھی گئے۔ پورا دن میں ان کے لیے پریشان رہی، عجیب عجیب سی سوچیں آتی کہ کہیں انہیں کچھ ہو تو نہیں کہ اس طرح سے وہ بیماری کی حالت میں کہاں جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں کام پر بھی دھیان نہ دے سکی۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک بیگم صاحبہ کہنے لگی، ثانیہ بیٹا، آج میں تمہارا حساب کر رہی ہوں، کیونکہ میں یہ ملک چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو رہی ہوں، پوری فیملی سمیت۔ اس لیے میری مجبوری ہے، ورنہ میں تم جیسی محنتی لڑکی کو کبھی کام سے نکالتی نہیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے مجھے یہ نوکری ملی تھی۔ بیگم صاحبہ مزاج کی بہت اچھی تھی، اس وجہ سے میرا ان کے ساتھ اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن آج انہوں نے بہت بری خبر سنائی تھی۔ ایک طرف تو وہ بوڑھے بابا جو میرا ہاتھ دکھ درد سن لیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے گئے تھے، دوسری طرف میری نوکری بھی چلی گئی تھی۔ میں دل تھام کر رہ گئی۔ انہوں نے میرا حساب کر کے وہ چند پیسے میری ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ اب میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ مجھے بہت مایوسی ہو رہی تھی، بار بار اپنے دل کو سمجھاتی کہ میں جلد ہی دوسری نوکری تلاش کر لوں گی۔ انہی سوچوں میں گم میں سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ پریشانی نے میرے چہرے پر ایک تاریکی ڈال دی تھی۔ تبھی اچانک میں کسی سے ٹکرائی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کل والا نوجوان میرے سامنے تھا۔ کہنے لگا، کل آپ کار سے ٹکرائی اور آج مجھ سے، کیا بات ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر کہنے لگی، لیکن آپ اس راستے پر پہلے کبھی نظر نہیں آئے، اور کل مجھے گھر کیسے چھوڑا؟ آپ نے ایڈریس تو میرا پوچھا ہی نہیں تھا۔ میں جیسے آج ہی سارے سوال پوچھ لینا چاہتی تھی۔ وہ میرا سوال سن کر مسکرایا، کہنے لگا، میں تو بہت کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ کیا آپ ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر تو میں چونک گئی تھی۔ شدید حیرانی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ خیر، نوکری کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا پتہ ہے۔ کل آپ یہاں پر آ جانا، آپ کو اس سے زیادہ تنخواہ اور اچھی نوکری مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی سڑک پار کرتا آگے چلا گیا۔ میں بے انتہا خوش تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک نوکری گئی تو دوسری ہاتھ آ جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھے، انہیں بتا دیا کہ بنگلے کی مالکن امریکہ جا رہی ہے، اس لیے میں اب دوسری جگہ نوکری کروں گی۔ میری ماں غصے سے کہنے لگی، تو مالکن سے یہ تو کہتی کہ میں نے 1 سال تمہارے بنگلے پر کام کیا ہے، اس کا اتنا سا حساب بنتا ہے کیا؟ انہی معمولی پیسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری صبح میں اس گھر کی تلاش کرتی رہی، اپنے کالونی سے بہت آگے آ گئی تھی۔ کیا یہ گھر کسی جنگل میں واقع ہے؟ یہ سوچ کر مجھے پریشانی ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ایڈریس نہ جانے کس جگہ کا تھا۔ جس سے بھی پوچھتی کہتا کہ یہ گھر تو ہم نہیں جانتے۔ غرض کے کالونی کے کسی بھی آدمی کو اس گھر کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے بھٹکتے بھٹکتے بالآخر میں نے یہ گھر تلاش کر لیا۔ یہ واقعی ایک سنسان جگہ پر بنا ہوا تھا، لیکن اس کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ خوبصورت لال اینٹوں سے بنا ہوا یہ گھر واقعی کسی محل سے کم نہ تھا۔ اچانک ہی کسی نے دروازہ کھول دیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی، پھر کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ہی تو وہ بزرگ بیٹھے تھے۔
بڑے سے تخت پر کسی سردار کی طرح۔ اس کے برابر میں وہ خوبصورت نوجوان بھی بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ میں پریشان تھی، یہ سارا معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر وہ نوجوان اٹھ کر میرے سامنے آیا، کہنے لگا، تم کسی بنگلے پر کام کرتی تھی، آج سے تم اس محل میں کام کرو گی۔ یہ گھر میرے پاپا کا ہے۔ مجھے اس لڑکے پر شدید غصہ تھا، یقیناً اس نے ہی اپنے بوڑھے باپ کو یہاں سے نکالا ہوگا، جبھی تو وہ بیچارے جھونپڑے میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ درویش بابا مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آخر تم نے اسے کیوں نکالا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، یہ ہم سے ناراض تھے، حالانکہ ہم ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر درویش بابا نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، بیٹا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، اب تم روزانہ میرے پاس آ کر میری خدمت کرو گی، میرے بیٹے تمہیں اچھا خاصا معاوضہ دیں گے۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ یقیناً اس نوجوان نے میرے بارے میں یہ سب باتیں بابا نے ہی بتائی ہوں گی۔ پھر میں پورے محل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ تو بہت امیر ہیں، پھر اس جھونپڑے میں کیوں رہ رہے تھے؟ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں خود یہاں آپ کو چھوڑ کر جاتی۔ میں مسکرا کر انہیں کہہ رہی تھی۔ پھر وہ دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل پر لگ جاتی ہیں۔ اس لیے ایک دن میرا بھی اپنی اولاد سے جھگڑا ہو گیا تو ان سے ناراض ہو کر وہاں جا بسا۔ اب میں روزانہ اس محل میں آنے جانے لگی، اگرچہ یہ گھر بہت سے دور تھا، لیکن واپسی جاتے ہوئے مجھے ایک عورت روزانہ گھر تک چھوڑ جایا کرتی تھی۔ وہ عورت ہر وقت نقاب لگا کر رکھتی تھی۔ پھر 1 مہینہ پورا ہوا تو اس نوجوان نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ کہنے لگا، ہمارے پاس بہت دولت ہے، لیکن تمہارے حالات میں اچھی طرح جانتا ہوں، آج اپنی ماں کو جا کر خوش کر دینا۔ اس کی آواز میں نرمی اور مہربانی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ نقاب پوش عورت مجھے گھر تک چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنی لالچی سوتیلی ماں کی طبیعت اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے چند پیسے اسے دیے، باقی سارے پیسے اپنے پاس چھپا لیے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ پیسے میں اپنے اور اپنی چھوٹی بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے محفوظ کر لوں۔ ان کے محل میں ملازموں کی کمی نہ تھی، وہ مجھ سے تھوڑا بہت کام کرواتے تھے۔ میں سارا وقت اس بوڑھے درویش کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی، اس کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ میں دیکھتی کہ اس کا بیٹا وہ نوجوان پیچھے کھڑا مسکراتا رہتا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں مجھے ایسے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن گھر لوٹی تو میری ماں غصے سے کہنے لگی، پڑوس والی حمیدہ کہہ رہی تھی کہ تم روزانہ اس جگہ پر جاتی ہو جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، اس جنگل میں تم کیا لینے جاتی ہو؟ وہاں تو کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہاں ایک بڑا سا بنگلہ ہے، ایک محل کی طرح بہت خوبصورت۔ میں وہاں پر کام کرتی ہوں۔ وہاں رہنے والے لوگ بہت امیر ہیں، لیکن ماں کو کسی بات پر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ یہی کہتی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ضرور کسی غلط کام میں ملوث ہو چکی ہو۔ اب میں انہیں کیسے یقین دلاتی کہ میں کسی بنگلے میں کام کرنے جاتی ہوں جو یہاں سے تھوڑی دور ضرور ہے، لیکن وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر ایک دن شام کو گھر آئے گی تو میری ماں کہنے لگی، آج میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، میں اس جگہ کو دیکھ چکی ہوں، تم وہیں پر جا رہی ہو جہاں پر سنسان ویران جگہ ہے، وہاں جاتے ہی تم غائب ہو گئی، میری نظروں سے اوجھل ہو کر تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، ان کی باتیں میرے پلے ہرگز نہ پڑیں۔ مجھے رونا بھی آ رہا تھا کہ میں ان کی خاطر اتنی محنت کر رہی ہوں اور وہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہی ہیں۔ پھر ایک دن اس محل میں گئی تو بوڑھے درویش سے کہنے لگی، میری ماں مجھ پر شک کرتی ہے کہ میں اس محل میں غلط کام کرنے آتی ہوں، انہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ بہت اداس تھی۔ بوڑھا درویش کہنے لگا، کیا وہ تمہارا پیچھا کرتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، اب تم مشکل میں پھنسنے والی ہو لڑکی، کیونکہ یہ واقعی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں آتا جاتا،
ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے تم آسانی سے یہاں پر آ رہی ہو۔ اب میں ان کی شکل دیکھے جا رہی تھی، ان کی باتوں کا مطلب بھی سمجھ نہیں پائی۔ کبھی اس کا بیٹا جو پیچھے کھڑا تھا اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا ابھی اسے سچائی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چند دن اور اس سے یہاں آتے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں فوراً ہی پلٹی تھی، گھور کر اس کے بیٹے کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہ لگا، میں درویش سے بھی اس سے ناراض ہو گئی، کیونکہ دونوں باپ بیٹا مسکرا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر ایک عجیب سی شکل والا آدمی اندر آیا، ان دونوں سے کہنے لگا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پھر سے یہاں آنے والے ہیں۔ نوجوان خاموش تھا، پھر کہنے لگا، کیوں نہ ہم اس بار انسانوں کی دنیا میں جا کر رہتے ہیں، چند دن وہاں رہیں گے تو ہماری زندگی میں تھوڑی تبدیلی آ جائے گی، اس کے بعد واپس ہم یہاں لوٹ آئیں گے۔ اس کی یہ باتیں سن کر سب سر ہلا رہے تھے۔ پھر بوڑھا درویش کہنے لگا، لیکن اس لڑکی کا کیا ہوگا، یہ تو یہاں کام کر کے پیسے کماتی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اس کا انعام ضرور دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا، لڑکی تم یہاں کل سے نہیں آؤ گی، کیونکہ اب ہم پر برا وقت آنے والا ہے۔ اس سے کیسے نمٹنا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بس تم اب یہاں مت آنا۔ میری مایوسی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیٹھے بٹھائے میری اتنی اچھی نوکری یوں چلی جائے گی۔ پھر جب میں واپس آنے لگی تو اس نوجوان نے مجھے روکا، کہنے لگا، یہ تھیلا تمہارا ہے، اس میں اتنی دولت ہے کہ تم پوری زندگی بیٹھ کر آرام سے کھاؤ گی، نہ صرف اپنے آپ کو پھل سکتی ہو بلکہ اپنے پورے خاندان کو بھی۔ یہ تمہارا وہ انعام ہے جو تم نے ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی۔ کون سی نیکی؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ کہنے لگا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں یہ بات بتا سکوں، لیکن میں اور میرے والد صاحب تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اب تم گھر جاؤ، گھر جا کر اس تھیلے کو کھولنا۔ میں اب گھر آ گئی تھی، سامنے ہی میری ماں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ اس نے جب مجھے یوں چپکے سے آتے دیکھا وہیں پر رک دی، کہنے لگی، یہ ہاتھوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ میں اسے یہ تھیلا چھپانا چاہتی تھی، نہ جانے انہوں نے اس میں کیا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے ہاتھ سے لیا، وہ کھول کر دیکھا تو ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یہ اتنے سارے زیورات کہاں سے لائی ہو تم؟ وہ گھبرا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے کہنے لگی، یہ ان بنگلے والوں نے مجھے انعام دیا ہے۔ کہنے لگے کہ تم نے ہمارے ساتھ ایک نیکی کی ہے، اسی کا صلہ ہے۔ میں نے سچ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے بیٹھ کر سبزی بنانے لگی، کہنے لگی کہ یہ ساری دولت تو تمہاری ہے، آخر کو انہوں نے تمہیں ہی یہ سب دیا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے، کہنے لگی، نہیں نہیں، ہمارے پورے خاندان کے لیے ہے۔ آج کے بعد میرے بہن بھائی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے، آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی، آپ کو گھر کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یوں اس دولت کو پا کر کے میری قسمت بدل گئی تھی۔ اب حالات ایسے بدلے کہ پتہ ہی نہ چلا، نہ جانے میں نے ایسے کیا نیکی کی تھی جس کا انہوں نے مجھے اتنا بڑا صلہ دیا تھا۔ دل چاہتا ایک بار پھر اس بنگلے میں جا کر دیکھوں کہ ابھی وہ وہاں رہتے ہیں یا نہیں، لیکن ہمت نہ پڑی تھی۔ پھر ہم نے بڑے اچھے سے علاقے میں گھر خرید لیا۔ اب چھوٹے بہن بھائی بھی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے اپنی سمجھ سے ایک کاروبار شروع کر دیا جہاں پر 3-4 ملازم کام کر رہے تھے۔ یوں گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ پھر ایک دن حد سے زیادہ خواہش بڑھی تو میں وہیں پر جا پہنچی جہاں پر مجھے وہ دونوں باپ بیٹا ملے تھے۔ وہاں گئی تو اس محل کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں بندے کی کوئی ذات۔ میں ہر ایک سے روک روک کر پوچھنے لگی کہ یہاں پر ایک بڑا سا بنگلہ ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ میری شکل دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے، کہتے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ ایک ویران اور سنسان جگہ ہے، بلکہ کئی سالوں سے آسیب زدہ بھی ہے۔ یہاں تو کوئی دن کے وقت بھی نہیں جاتا، کیونکہ رات کو اکثر لوگوں نے یہاں لوگ چلتے پھرتے دیکھے ہیں جو بڑے عجیب و غریب حلیے والے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ان کی ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے، جیسے ہماری ایک دنیا ہے۔ وہ نہ جانے کیسی باتیں کر رہا تھا،
لیکن میں اس انتظار میں رہتی کہ بوڑھا درویش ایک بار میرے سامنے ضرور آئے گا۔ نہ جانے وہ کیسے ہوں گے، ضرور ان کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئی ہوگی، تبھی تو ان کا پورا خاندان ایسے غائب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن ایک ملازم نے مجھ سے کہا، میڈم کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے، بینک سے فون آیا تھا کہ آپ جا کر وصول کر لیں۔ میں خوش ہو گئی، اب تو ہر دن میرے لیے خوشی لے کر آتا تھا۔ جو ہی بینک جا کر اپنے پیسے نکالے، اسے لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہی تھی، جب اچانک 2 آوارہ لڑکے میری کار کے سامنے آ گئے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ جیسے ہی وہ مجھ سے پیسے چھیننے لگے، اچانک ہی کسی نے انہیں گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ بہت خوفناک تھے، چہرہ نقاب پوش لیے وہ دونوں ڈاکو بھی طرح چیخ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ خوفناک آنکھوں والا آدمی انہیں مار ڈالے گا۔ پھر جیسے ہی اس نے انہیں زمین پر پٹکا، وہ ایسے بھاگے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں پلٹ کر اس کا شکریہ ادا کرنے والی تھی، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں حیران تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ کوئی بھوت تھا جس نے مجھے ان دونوں ڈاکوؤں سے بچا لیا تھا؟ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی، پوری رات پریشانی میں مبتلا رہی۔ آخر مجھے ڈاکوؤں سے بچانے والا کون تھا، جس کی آنکھیں مجھے جانی پہچانی محسوس ہوتی تھیں؟ کئی سال گزر گئے، جو بھی پریشانی یا مصیبت مجھ تک پہنچتی تو وہ میرے پاس آنے سے پہلے ہٹ جایا کرتی تھی۔ ایسے لگتا جیسے کوئی سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ اب میری سوتیلی ماں بھی مجھے ایک قدر کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ گھر میں کوئی بھی فیصلہ کرتی تو سب سے پہلے میری رائے لیتی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی میں قابل عزت تھی، اسی وجہ سے کہ آج حالات بہت بدل چکے تھے۔ میں نے ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دی تھیں۔ پھر دونوں چھوٹے بھائی دوسرے ملک جا کر پڑھائی کرنے لگے۔ چھوٹی بہنیں اس قابل ہو گئیں کہ ان کی شادیاں کر سکتی۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ اب تمہاری عمر بھی شادی کی ہو گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے شادی کے نام سے نفرت تھی۔ شاید اس وجہ سے کہ میں کسی شخص پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی شروع سے ہی میری زندگی اتنی آسان نہیں رہی تھی، لیکن ہاں، درویش بابا اور اس کے بیٹے کی دی جانے والی اس دولت نے میری قسمت بدل دی تھی۔ اس دن بہن کی شادی میں میں خوب تیار ہو کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی، جب اچانک مجھے یاد آیا کہ اس کی شادی کے زیورات تو الماری سے نکالے ہی نہیں تھے۔ میں وہی دیکھنے الماری میں گئی تو حیران رہ گئی، سارے زیورات غائب تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شادی والے گھر میں کسی نے چوری کر لی ہو۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی ایسا کرنے والا کون ہے؟ اب اتنے گھر میں مہمان تھے، میں سب پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتی تو شاید سارے مہمان ناراض ہو جاتے۔ ابھی میں کمرے سے باہر جانے والی تھی جب اچانک میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے حوصان خطا ہو گئے۔ سفید لباس پہنے، وہی آنکھیں، وہی چہرہ لیے درویش بابا کا وہ بیٹا میرے سامنے موجود تھا۔ کون ہو تم؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی تو وہ عجیب انداز میں مسکرایا، کہنے لگا اتنی جلدی مجھے نہیں بھول سکتی؟ یاد نہیں میں روزانہ تمہیں اس محل میں بلاتا تھا، اتنے سالوں سے تم وہاں نہیں آئی، اس لیے میں خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز کچھ بھی انسانوں جیسا نہ تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ کہنے لگا ڈرو مت، آج میں تمہیں اپنی حقیقت بتانے آیا ہوں، وہ راز جو پچھلے کئی سالوں سے تم سے چھپا رکھا تھا۔ آج تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس جنگل اور ویران جگہ پر رہنے والا درویش کون تھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج سے کئی سالوں پہلے میرا باپ، جو ایک بوڑھا جنسات تھا، وہ کسی بات پر ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں چلا گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ کسی طرح نہ مانا۔ ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ ہم سے اس بات پر ناراض تھے کیونکہ میں نے ان کے دشمن جنات کے ساتھ مل کر کچھ عملیات سیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ان کا بیٹا ان کے خلاف ہو گیا ہے، اس لیے میں اس وقت کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یوں جیسے ہی وہ انسانوں کی دنیا میں آئے تو میرا ان سے تعلق ختم ہو گیا۔ کئی سال گزر گئے، تب مجھے ان کی یاد ستانے لگی۔ اس وقت اس شیطان جنزاد کی حقیقت مجھ پر کھل چکی تھی۔
ہم بہت پچھتا رہے تھے۔ پھر ایک جنزادی کہنے لگی، کہیں تمہارا باپ انسانوں کی دنیا میں جا کر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اس بات نے مجھے پریشان کیا اور یہاں پر چلا آیا، لیکن حیران ہو جاتا جب ایک لڑکی روزانہ اس کی جھونپڑی میں آتی اور اس کی خدمت گزاری کرتی۔ وہ انتہائی بیماری اور کمزوری کی حالت میں مبتلا تھے۔ ایسے میں اگر اس کے سامنے جاتا تو شاید وہ یہ سب برداشت نہ کرتا۔ میں چپکے چپکے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا جو بڑی عقیدت اور محبت سے میرے باپ کا خیال رکھا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے اس سے عشق ہونے لگا۔ میں ہر پل کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ پھر ایک دن جب وہ بالکل صحت یاب ہو گئے تو میں اس کے سامنے گیا۔ اپنے بوڑھے باپ کو میں کسی طرح سے بھی منا لیا۔ وہ واپس جنات کی دنیا میں جانے کو تیار ہو گئے، لیکن میں نے کئی عرصے بعد ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یوں میرے کہنے پر ہم نے وہاں پر ایک محل تعمیر کروایا اور انسان بن کر صرف تمہاری خاطر وہاں پر رہنے لگے۔ تم روزانہ وہاں آتی تو تمہیں دیکھ کر میں خوشی محسوس کرتا، لیکن دوسری طرف ہمارے دشمن جنات کو خبر ہو گئی کہ ہم اس جگہ پر رہ رہے ہیں۔ راتوں رات ہمیں وہاں سے جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے میں تمہارے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے تم سالوں سے محنت کر رہی ہو۔ دوسروں کی غلامی کر کر کے تم اپنا خیال رکھنا چھوڑ چکی ہو۔ میں تمہاری زندگی سے چلا تو گیا، لیکن آج جو میں تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں مجھے دلی سکون ہے۔ میں ایک جنزاد ہوں جو ساری زندگی تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ ایسے ہی ہر مصیبت، ہر پریشانی میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے یہ ساری کہانی سنا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ بوڑھا درویش جو جھونپڑی میں بیماری کی حالت میں تھا، وہ ایک جنزاد تھا۔ جبھی تو وہ آبادی سے دور ایک ویران جگہ پر رہتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جو زیورات تم تلاش کر رہی ہو وہ تمہاری ملازمہ نے یہاں سے چوری کر کے اپنے گھر بھجوا دیے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں چند سیکنڈ میں تمہیں وہ لا کر دے سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، کیونکہ گھر میں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی قسم کا خراب ماحول نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر جنزاد نے میرے کہنے پر وہ سارے جنزاد مجھے واپس لا دیے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں تمہارے سامنے آؤں تو تم بھی مجھ سے چند باتیں کر لیا کرو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت اکیلا ہوں۔ جو میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ جب چاہے میرے سامنے آ سکتا ہے۔ اب گھر میں شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ ان سب کے بیچ میں کسی سیاہ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو صرف مجھے ہی دیکھتی تھیں۔ وہ جنزاد میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اب دونوں چھوٹی بہنیں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں تو بھائی بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے دوسرے ملک چلے گئے۔ میں اور میری ماں گھر پر اکیلے رہتے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی میری تنہائی دور کرنے والا وہ جنزاد میرے سامنے آ جاتا۔ میں پوری رات اس سے باتیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن ماں کہنے لگی، مجھے تمہارے کمروں سے باتوں کی آواز آتی ہے، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی کہ میں اسے پسند کرتی ہوں جو انسانوں سے بالکل الگ ہے، میرا اہم راز اور عاشق جنزاد جو میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے انہیں بہانے کر کے ٹال دیا تھا، لیکن وہ اس بات پر ضد کرنے لگیں، اب مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ اس بات پر گھبرا گئی۔ جنزاد میری کبھی شادی نہیں ہونے دے گا، لیکن ایک دن جب میں گھر آئی تو سامنے ہی رشتے والے چند لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے انکار کر کے میں اپنی ماں کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حیرت ہوئی کہ وہ مجھے پسند کر کے چلے گئے تھے۔ پھر میری ماں کہنے لگی، لڑکا بہت امیر اور خوبصورت ہے، تم بہت خوش رہو گی، لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میں کسی اور سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں، جب بھی شادی کروں گی اسی سے کروں گی۔ یہ سن کر ماں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اچھا نہ لگا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے ان سے جھوٹ کہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی۔ ایسا لگتا جنزاد میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ وہ ہر رات اپنی محبت کا اظہار کرنے میرے سامنے ضرور آتا تھا، پھر یہ سب کرنے کی میں اسے اجازت کیسے دیتی؟
پھر ایک بار وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گیا۔ بڑا ہی عجیب و غریب ماحول تھا۔ اس کی طرح کی کئی جنسادیاں وہاں موجود تھے۔ جنسادے وہاں مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک جنسادی کہنے لگی، کیا واقعی تم ہماری اس جنسات سے محبت کرتی ہو؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ہاں، اس نے میری بہت سی پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے اس بوڑھے باپ سے ملوایا جو آج سردار کی طرح ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور بیمار انسان بن کر انسانوں کی دنیا میں رہتا تھا، لیکن آج اس کی شخصیت دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوا، مجھے خوب دعائیں دینے لگا۔ پوری رات وہ مجھے قبیلے کی سیر کرواتا رہا۔ رسدار پھل اور ذائقے دار کھانا جو انسانوں کی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی کسی دوسری دنیا میں ہوں۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جب وہ دوبارہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میری ماں بار بار مجھ سے پوچھتی کہ آخر وہ کون سا انسان ہے جس سے تم نے شادی کا وعدہ کیا ہے؟ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں لینے ضرور آتا۔ لیکن میں ان کی بات سن کر اداس ہو جاتی، کہتی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، بس اسی کے نام پر اپنی زندگی گزار دوں گی۔ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ جب کوئی جنات کسی لڑکی پر عاشق ہو جائیں تو وہ ان کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب چھوٹی بہنوں کی بھی بچے تھے۔ اپنے بچے لے کر میرے پاس آتی، کہتی ہم اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اب آپ بھی شادی کر لیں۔ اگر عمر نکل جائے تو شادیاں نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے ایک مہنگا سودا کر رکھا تھا۔ ان کی خوشیوں کے بدلے میں نے اس جنسات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تھا۔ پھر ایک دن میں باہر لان میں بیٹھی تھی۔ گھر میں خاموشی اور تنہائی تھی۔ اماں بھی چھوٹی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ تب اچانک ہی کسی کی چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز آئی۔ میں جیسے ہی پلٹی حیران رہ گئی۔ خوبصورت لال جوڑے میں ملبوس وہ لڑکی میرے سامنے موجود تھی، لیکن اس کے برابر میں کھڑا وہی جنسات جو مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری حیرانی پر کہنے لگا، یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جنساتی ہے، میں اس سے شادی کر چکا ہوں، دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے۔ میں حیران رہ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کہاں میں اس خوف سے شادی نہ کرتی تھی کہ وہ جنسات مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ تو اپنے ہی قبیلے کی کسی جنساتی سے شادی کر چکا تھا۔ پھر میری حیرانی پر کہنے لگا، میں دل میں یہ خوف رکھتا تھا کہ کہیں تم اس بات پر ناراض نہ ہو جاؤ کہ میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میرے باپ نے کہا تھا کہ وہ لڑکی بہت معصوم اور اچھے دل کی مالک ہے، اس کی زندگی اپنی وجہ سے خراب نہ کرو، اس کو کسی اچھے انسان سے شادی ہونی چاہیے۔ تم ایک جنسات ہو، اس لیے قبیلے کی کسی جنساتی سے شادی کر لو۔ یوں ان کے کہنے پر میں نے اس جنساتی سے شادی کر لی۔ میں نے انہیں ساتھ دے کر ایک ٹھنڈی سانس بھری، کہنے لگی تم دونوں ساتھ بہت خوش رہو، میری طرف سے مبارک ہو۔ پھر وہ مسکرا کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ آج سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، لیکن میں اپنے اس بڑے سے بنگلے میں اکیلی رہتی ہوں۔ اب کسی پر اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ شاید کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی اس جنسات کے لیے گنجائش، اگر وہ مجھ سے شادی کا کہتا تو میں اسے کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں، اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو اپنی زندگی کا فیصلہ کس طرح سے کرتے؟ جنسات نے اپنی زندگی میں خوشی جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تنہائی چن لی تھی۔ آپ ہی بتائیں کہ میری زندگی کا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں؟ کیا مجھے دھوکہ دیا گیا تھا یا میں کسی کے خوف میں مبتلا ہو کر زندگی کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی؟